نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور میں تم پر خوف رکھتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کی مخالفت کرنا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل، اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے۔ اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، باقی انبیاء علیہم السلام کے تذکرے بھی آ رہے ہیں اگلی آیات میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے وہ نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے مستقل شریعت اتاری ہے، اور یہ سب سے پہلے اس دنیا میں وہ نبی ہیں جن کی قوم شرک میں مبتلا ہوئی ہے، اور نبی کی نافرمانی کی وجہ سے پھر ساری کی ساری ہلاک ہو گئی، سوائے ان چند لوگوں کے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ان کی بات کو تسلیم کیا۔ مستقل تذکرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا سورۃ نوح میں 29ویں پارے میں ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، کیونکہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کی جو نظریات تھے، عقائد تھے، وہ قوم نوح کے ساتھ ملتے جلتے تھے۔ وہ جو بہانے اور دلائل پیش کرتے تھے، یہ وہی تھے جو نوح علیہ السلام کی قوم پیش کرتی تھی، کہ ہم تو ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، تو ہم ان کو واسطہ بناتے ہیں۔ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ کہتے تھے تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کافی جگہ فرمایا، قرآن مجید میں مختلف پہلو ذکر فرمائے۔ ویسے تو آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے درمیان دو نبی اور بھی ہے جن کا تذکرہ تفاسیر میں ملتا ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 پشتیں ہیں، اور اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 قرن ہیں۔ قرن زمانوں کو بھی کہتے ہیں، صدی کو بھی کہتے ہیں، 10 نسلوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا 10 قرن ہیں، نسلیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، صدیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ تو اور 10ویں نمبر پر نوح علیہ السلام، نوح بن لمک بن متو شالح بن اخنوخ بن برو بن محلیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ تو ان میں سے جو تیسرے نمبر کے تھے تو وہ اخنوخ، ان کے بارے میں ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے، اور ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق ان پر صحیفہ اتارا جس میں دنیا میں زندگی گزارنے کے، معیشت اور معاشرت کے اصول بیان فرمائے۔ تو سب سے پہلے ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے کپڑے کے سینے کا علم دیا مخلوق کو، سب سے پہلے سوئی بنائی، سب سے پہلے قلم بنائی اور خطاطی شروع فرمائی۔ تو یہ سارے کام معیشت کے جو حضرت شیس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر اتارے، اور اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کے براہ راست بیٹے شیس علیہ السلام، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کو اور ان کے اصولوں کو اختیار کیا اور قوم کو اس طرف بلایا۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام یہ 10ویں نمبر پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس قوم کی طرف بھیجا وہ قوم شرک میں مبتلا تھی، ان کی شرک کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔
شرک کی ابتدا انہوں نے اس طرح کی ہے کہ اس سے کچھ نسلوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء تھے جو لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو قوم نے ان کی یاد میں، فرقت میں اپنے اندر تبدیلی محسوس کی، تو پھر یہ سوچا کہ ان کی ہم تصویر بنا لیتے ہیں، جب یہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں ان کی نصیحتیں یاد آ جائیں گی تو ہم برائی سے بچ جائیں گے۔ تو انہوں نے تصویریں بنا لیں۔ 5 افراد تھے اس طرح جن کی تصویریں بن گئیں، اور اس نسل نے تو صرف تصویروں سے نصیحتیں حاصل کی، لیکن بعد والوں نے دیکھا کہ ہمارے آبا و اجداد ان کا احترام کرتے تھے، انہوں نے احترام میں مزید اضافہ کیا اور ان کے سامنے نظر و نیاز کرنے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد جو نسل آئی انہوں نے مستقل ان کی عبادت شروع کر دی، سجدے شروع کر دیے، انہوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام اس موقع پر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا اصل نام ایک روایت کے مطابق تفسیر جلالین میں تفسیر خازن کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام تھا عبد الغفار، اور بعض روایات میں دوسرے نام بھی ذکر کیے گئے۔ نوح کا لفظ یہ ان کا اصلی نام نہیں ہے، نوح نوحہ سے ہے، اس کا معنی رونا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف میں اکثر روتے رہتے تھے، اور قوم پر وہ افسوس زیادہ کرتے تھے، روتے رہتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، سامنے ایک کتا آ رہا تھا جو انتہائی بیمار تھا، اس کی شکل بھی عجیب تھی، تو یوں فرما دیا کہ اے بد شکل کتے، راستے سے ہٹ جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو زبان دی، اس نے کہا کہ آپ نے میری شکایت نہیں کی، میرے پیدا کرنے والے کی شکایت کی ہے۔ تو بس یہ بات سننے کی دیر تھی، نوح علیہ السلام وہیں رونے لگ گئے، اور مدتوں تک صرف اسی بات پر روتے رہے کہ میں نے اپنے خالق کی اس تخلیق پر اعتراض کر دیا، اگرچہ کوئی یہ بات بڑی نہیں تھی، انہوں نے تو صرف اس کی طرف نسبت کی تھی، لیکن اسی بات پر نوح علیہ السلام بہت روتے تھے، تو اس وجہ سے نوح کہا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔ تو بہرحال کسی وجہ سے بھی نوح علیہ السلام کا نام جو نوح پڑا ہے ان کے رونے کی وجہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت عطا فرمائی، اس میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں 240 سال ان کی عمر تھی، ایک روایت میں 400 سال ان کی عمر تھی جب نبوت ملی، لیکن صحیح روایات جو قرآن کے بالکل موافق ہے وہ 40 سال کی ملتی ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل زندگی 1050 سال ہے۔ تو انہوں نے قوم کی ہلاکت کے بعد تھوڑا وقت گزارا، باقی وقت ان کا نبوت میں گزرا۔ قرآن مجید میں ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ تو یہ تب بنتا ہے جب 40 سال میں ان کو نبوت ملی، اور اس کے بعد باقی 60 سال ان کے گزرے ہیں اس کے بعد، ان کی قوم کی ہلاکت کے بعد، باقی 950 سال ہیں جو انہوں نے قوم میں تبلیغ میں گزارے۔ اور تبلیغ میں انہوں نے اس طرح محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ جملے بیان فرمائے جو انہوں نے قوم سے بارہا کہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں، یعنی قیامت کا خوف رکھتا ہوں۔ تو ان کو توحید، رسالت اور قیامت تینوں چیزیں جو بنیادی عقائد ہیں ان کو اس میں ذکر فرما دیے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ انی اخاف علیکم میں رسالت کا تذکرہ ہے کہ کیونکہ مجھے آپ کی طرف بھیجا گیا، میں آپ کی فکر کرتا ہوں، اور پھر عذاب یوم عظیم میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ تو انہوں نے بنیادی 3 عقائد پر قوم کو دعوت دی، اور اتنا دعوت دی، روایات میں ہے کہ قوم نے اتنی مخالفت کی کہ ہر موقع پر ان کی مخالفت میں ان کو سزائیں دی اور رکاوٹیں ڈالیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے جسم کی کوئی ہڈی ایسی نہیں تھی جس پر ان کی طرف سے تکلیف نہ پہنچی ہو، اتنا ان کو اس میں رکاوٹیں ہوئیں اور تکالیف دی گئیں۔ لیکن نوح علیہ السلام تھوڑی مدت نہیں، 950 سال مسلسل دعوت دیتے رہے۔ جب اللہ کی طرف سے
یہ پتہ چل گیا کہ اب ان میں سے کوئی فرد ایسا نہیں جو آپ پر ایمان لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس زمین پر ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو آپ چھوڑ دیں گے اس کو تو پھر یہ تو ہیں کافر، آگے جو ان کی اولاد پیدا ہوگی وہ بھی کافر جنیں گے، تو خیر تو ہوگی نہیں، تو ان کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، طوفان بھیجا، وہ ساری قوم ہلاک ہوئی ہے۔ تو بہرحال پہلی آیت میں نوح علیہ السلام کا یہ مختصر سا تعارف جو آج عرض کیا ہے، آگے ان کی دعوت کا تذکرہ ہے جو انشاءاللہ آئندہ دروس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ لقد ارسلنا، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فقال انہوں نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اللہ کے علاوہ، انی اخاف، میں خوف رکھتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب کا، یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت، تعلق، قرب نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دل میں بھی توحید کی کیفیت پیدا فرما کہ محض تیری محبت اور جن محبتوں سے تو خوش ہوتا ہے وہ محبتیں اختیار کریں۔ یا اللہ وہ محبتیں جن سے تو ناراض ہوتا ہے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما۔ یا اللہ ہمارے تصور اور خیال میں اپنا دھیان نصیب فرما، ہمارے اعمال میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ فرما، ہمارے گھروں میں دین زندہ فرما، ہماری نسلوں کو یا اللہ ایمان اور دین کا شوق نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ گمراہی، ضلالت سے بچا، بے دینی کے جو طوفان آ رہے ہیں ہمارے خاندانوں کو، یا اللہ پوری مسلم قوم کو محفوظ فرما۔ یا اللہ گھروں کو محفوظ فرما، حیا نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔